السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: فصل لربك وانحر. وقال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شریک له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمین. عزیز دوستوں اور ساتھیوں، جیسے کہ ہمارے علم میں یہ بات ہے کہ ہمارے جو دروس چل رہے ہیں وہ توحید کے موضوع پر چل رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ توحید پر 44واں درس ہے. پچھلے درس میں ہم پڑھے تھے کہ درختوں سے یا پتھروں سے یا بتوں سے تبرک کو حاصل کرنا، کیا اسلام میں اس کا کیا منہج ہے، یا اسلام نے اس کی کتنی اجازت دی ہے، یا اسلام میں اس کا کیا مقام ہے. اور پچھلے درس میں ہم پڑھے تھے کہ 3 بتوں کے بارے میں ہم پڑھے تھے جو کفار مکہ کے پاس یا مشرکین مکہ کے پاس بہت معزز تھے، اور وہ سورہ نجم کی آیت سے ہم پڑھے تھے کہ لات کہ اس کا کہاں سے شروع ہوا قصہ اور پھر کہاں ختم ہوا، اور وہ کہاں پر تھا. عزا کہاں پر تھا، کہاں سے شروع ہوا اور کیسا ختم ہوا، اور کس طریقے سے لوگ اس کو مانتے تھے اور کون مانتے تھے. اسی طریقے سے منات، جس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، وہ کس طریقے سے آیا اور کس طریقے سے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا ہے. اس کے بعد اور ایک چیز پڑھے تھے کہ صحیح عقیدہ یا صحیح منہج یا صحیح دین کو اگر ہم پہچاننا چاہتے ہیں، کسی بھی دین کو کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو اس کا طریقہ ہے کہ اس کو دیکھا جائے کہ اس کے بارے میں دلیل نازل ہوئی ہے یا نہیں نازل ہوئی ہے. دلیل نازل ہوئی ہے یا نہیں. اگر دلیل نہیں ہے تو وہ دین باطل ہے، اور اگر دلیل ہے تو وہی دین حق ہے. اسی چیز کو کہ کن چیزوں سے تبرک حاصل کرنا شرعی طور پر جائز ہے، یا پھر تبرک یا برکت حاصل کرنا کن چیزوں سے حرام ہے اور کن چیزوں سے شرک ہوتا ہے. اسی ضمن میں ہم آج اس درس میں پڑھیں گے. اور پچھلے درس میں ہم آیت کے ذریعے سے دلیل لیے تھے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اب ہم ایک حدیث سے دلیل لیں گے جس میں تبرک، غیر اللہ سے تبرک حاصل کیا جانے سے ڈرایا گیا ہے، یا پھر تبرک حاصل کرنا کس سے چاہیے اور کس سے نہیں کرنا چاہیے، اور کس چیز سے تبرک حاصل کرنے پر شرک ہوتا ہے. اور اس کی دلیل یہ ترمذی میں ابی واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین میں نکلے تھے، یعنی جنگ جو غزوہ حنین ہے اس میں ہم نکلے تھے. خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى حنین ونحن حدثاء احد بکفر، یعنی کہ ہم نئے مسلمان تھے. وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم میں سے کچھ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین جنگ کے لیے نکلے تھے، لیکن ہم نئے ایمان لائے ہوئے تھے. ہم کو ابھی دین کے بارے میں پورے معلومات نہیں تھے، توحید کے بارے میں پورے معلومات نہیں تھے. ہمیں دین ابھی پوری طریقے سے داخل نہیں ہوا تھا، ہمیں ابھی پورے معلومات نہیں تھے. وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا، اور مشرکین کے لیے، یعنی جو راستے سے وہ گزر رہے تھے وہاں پر کفار کے لیے ایک درخت تھا. سدرہ کا ہے مطلب ہے سدرہ ایک درخت کا نام ہے. وہ ایک درخت تھا ان کے لیے جہاں پر وہ کئی مدت تک وہاں پر ٹھہرتے تھے. کس وجہ سے؟ اس درخت سے تبرک حاصل کرنے کے لیے، اس درخت سے تبرک حاصل کرنے کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے. وَيَنُوطُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ، اور اس درخت کے ساتھ اپنے جو اوزار تھے، جو بھی جنگی اوزار ہوتے ہیں، اس کو وہاں لٹکاتے تھے اس درخت پر. کس نیت سے؟ تاکہ اس درخت پر لٹکانے کی وجہ سے ان اوزار میں برکت حاصل ہو، ان اوزار کو برکت حاصل ہو. اس نیت سے وہ لوگ اس درخت پر وہاں پر لگواتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ یقال لہا، کہ اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ ذات انوات، یعنی اس درخت کو کیا کہا جاتا تھا؟ برکت حاصل کرنے والا. فمررنا بسدرہ، تو ہم اس درخت سے جب گزر رہے تھے تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فقلنا یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انوات کما لهم
ذات انوات, تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, کیونکہ ان کے پاس پورا علم نہیں تھا دین کا, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ بھی ہمارے لیے ایک ایسا درخت یا پھر ایک ایسی چیز بنائیے جس کے ذریعے سے ہم برکت حاصل کر سکے جیسے کہ کفار برکت حاصل کرتے ہیں اس درخت کے ذریعے سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقلنا یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انوات كما لهم ذات انوات, فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر, یعنی اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف و تمحید کرنا شروع کر دی اور کہا انها السنن, یہ ایسی چیزیں ہیں جو تمہارے سے پہلے لوگ کر چکے ہیں. انها السنن قلتم, تم نے ایسی بات کہی ہے, والذی نفسی بیدہ, میری جان اللہ کی یعنی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تم نے ایسی بات کی ہے, نفسی بیدہ کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ, جیسے کہ بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اجعل لنا, اور یہ آیت ہے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ قال انکم قوم تجہلون, کہ تم نے جیسے بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی ایک خدا یا پھر ایک بھگوان یا پھر ایک معبود کرنے والی چیز کو بنا دیجئے جیسے کہ کفار کے لیے عبادت کرنے والے ایک معبود ہیں جو بت ہیں, انہی کی طرح ہمارے لیے بھی کسی کو بنا دیں. یعنی اللہ جو ہم کو نہیں دکھتا ہے اس کو چھوڑ کر کے کسی اور کو بنا دیے. کون کہہ رہے ہیں؟ بنو اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال انکم قوم تجہلون, تم ایسی قوم ہو جو جن کے پاس علم نہیں ہے. تو یہ آیت رسول اللہ علیہ وسلم ان کو بتلاتے ہوئے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم نے یہ کہہ کر کیا کیا ہے, تم نے شرک کیا ہے. یہ کہہ کر کے یعنی کہ شرک کی طرح تم نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم جس طریقے سے دوسرے خدا کو مانگ رہی تھی موسیٰ علیہ السلام سے, اسی طریقے سے تم نے بھی یہ کیا ہے. تو تمہارے پاس بھی جہالت ہے, یہ بتلا رہے تھے رسول اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے پاس بھی ابھی تک جہالت ہے. لترکبن, اور آگے حدیث ہے کہ لترکبن سنن من کان قبلکم, اور قسم ہے کہ تم لوگ ان لوگوں کے پیچھے چلو گے, تم لوگ ان لوگوں کے پیچھے چلو گے جو تم لوگوں سے پہلے گزر چکے ہیں. اور اس کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہود و نصارہ ہے. یعنی یہود و نصارہ جو کچھ کریں گے وہ آنے والے مسلمان کریں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول اللہ علیہ وسلم کی پیشید گوئی تھی, اور یہ دلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبی بات اللہ کی مدد سے, اللہ کی وحی کی مدد سے رسول اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے غیبی بات کہ آنے والی میری امت یہود و نصارے کے نقش قدم پر چلے گی. اور یہ آج کے زمانے میں ہم سب کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے یہود و نصارے کی اتباع ہوتی ہے. اس حدیث سے ہم کو کیا لینا ہے, اصل چیز کیا سیکھنا ہے یا کیا سمجھنا ہے کہ برکت یا پھر تبرک حاصل کرنا یا برکت حاصل کرنا درختوں کے ذریعے سے یہ شرک ہوتا ہے. یہ شرک ہے کیونکہ برکت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ دے سکتے ہیں اور اللہ ہی سے مانگنا چاہیے. سدرہ جیسے کہ میں کہہ دیا کہ یہ ایک درخت ہے جہاں پر کفار مشرکین جو ہے, مشرکین مکہ, کفار مکہ وہاں پر اعتکاف یا پھر بہت دیر تک وہاں پر رہتے تھے تاکہ اس سے برکت حاصل کریں, اور اپنے اسلحہ کو یا اوزار کو وہاں پر لٹکایا کرتے تھے تبرک حاصل کرنے کے لیے. اب اس حدیث کو آج کے اس دور میں ہم دو مسئلوں کے ذریعے سے سمجھیں گے کہ آج سب سے زیادہ تبرک جو مسلمان لیتے ہیں دو چیزوں سے, جو عقیدہ رکھتے ہیں جو غلط ہے وہ دو چیزوں سے لیتے ہیں. ایک جس کے بارے میں ہم پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ مسجد حرام میں, مکہ میں جو مسجد ہے, مسجد حرام کعبۃ اللہ میں کن کن چیزوں سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے. آج کے زمانے میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ کئی چیزوں سے برکت حاصل کرتے ہیں, مسجد میں کئی چیزوں سے برکت حاصل کرتے ہیں. مثال کے طور پہ حجر اسود ہے, رکن یمانی ہے, مقام ابراہیم ہے, کعبے کا جو غلاف ہے وہ ہے, یا پھر کعبے کی جو دیوار ہے, یا کعبے کا دروازہ ہے, یا پھر مسجد حرام میں جو سعی کے پاس جو صفا مکہ ہے وہاں سے تبرک حاصل کرتے ہیں, اور جو مسجد میں جو مینار لگی ہوئی ہے وہاں کے باہر جو نیچے سے جو پلر جو جاتا ہے مینار کا وہاں سے تبرک حاصل کرتے ہیں, یا پھر جو پرانی قدیم عمارت بنی ہوئی ہے جہاں پر امامت کرتے ہیں وہاں پر جو امامت کی جاتی ہے جہاں سے وہاں پر سے تبرک حاصل کیا جاتا ہے. ہم یہ سب دیکھتے ہیں. تو مسجد حرام ایک مسجد ہونے کے ناطے, ایک جو حرمت والی مسجد ہے,
جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں سب سے پہلے جس کو بنوایا ہے، اس مسجد میں کہاں سے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے اور کہاں سے نہیں حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اب آج کے دور میں، اور یہ ایک سب سے پہلی چیز ہم پڑھیں گے، دوسری چیز جو پڑھیں گے کہ قرآن کے ذریعے سے کیسے برکت حاصل کی جائے، اس حدیث کی روشنی میں قرآن کے ذریعے سے کیسے، کیونکہ قرآن کے بارے میں کہا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ قرآن بابرکت کتاب ہے، تو کس طریقے سے اس سے برکت حاصل کی جانی چاہیے، یہ دو مسئلوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلی چیز کہ مسجد حرام میں کہاں سے ہم برکت حاصل کر سکتے ہیں، تو جواب یہ ہے کہ مسجد حرام میں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں سے آپ عقیدہ یہ رکھیں کہ میں یہاں سے برکت حاصل کر سکتا ہوں۔ کہیں سے بھی آپ برکت حاصل نہیں کر سکتے ہیں، مسجد حرام میں کہیں سے بھی برکت حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز حجر اسود، جہاں پر ہم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوما ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہنا ہے، تو اس کے بارے میں امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہ کہتے ہیں، حج کرتے ہوئے وہ تمام صحابہ کے سامنے کہتے ہیں، حجر اسود کے سامنے ٹھہر کر کے کہ اے حجر اسود، تو ایک پتھر ہے، نہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، میں تجھ کو اس لیے بوسہ دیتا ہوں کیونکہ میں نے اپنے رسول کو تجھ کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے میں ان کی اتباع کرتے ہوئے میں بوسہ دیتا ہوں۔ یہ بتلانا چاہتے ہیں اپنی امت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اس پتھر کے ذریعے سے کسی کو برکت نہیں حاصل ہو سکتی، یا پھر اس کو چومنے سے کسی کی مصیبت دور نہیں ہو سکتی، یا پھر اس کو ہاتھ لگانے سے کسی کو کوئی رحمت نہیں مل سکتی ہے۔ لیکن کیوں کرتے ہیں، سوال یہ ہے کیوں کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اسی لیے کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے اسی لیے کرتے ہیں۔ اور دو جگہ پورے مسجد حرام میں صرف دو جگہ شریعت کے طور پر یعنی مشروع صرف دو جگہ ہے جہاں پر ہاتھ لگانا ہے، ایک ہے حجر اسود اور ایک ہے رکن یمانی۔ اس کے علاوہ کہیں بھی دلیل نہیں ملتی جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگایا ہو، عبادتاً ہاتھ لگایا ہو اور یہ کہا ہو کہ تم کو عمرہ کرتے وقت یا پھر حج کرتے وقت یہاں پر ہاتھ لگانا ہے۔ ان دو چیزوں یعنی حجر اسود اور رکن یمانی کے علاوہ کہیں اور ہاتھ لگانے کی کہیں بھی صحیح دلیل نہیں ملتی ہے ان کے علاوہ۔ اس کے علاوہ جو لوگ کرتے ہیں مقام ابراہیم کا جا کر کے، مقام ابراہیم کا جو اوپر سے جو لگایا ہوا ہے، جو کور بٹھایا انہوں نے، وہاں سے جو لوگ ٹوپی لگا کر کے، نہ جانے دستی لگا کر کے کیا کیا کر کے تبرک حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ سب غلط عقیدہ ہے۔ اور جو لوگ کعبۃ اللہ کا جو غلاف ہے وہاں پر جا کر کے اس کو چومتے ہیں، غلط ہے۔ یہ عقیدت رکھتے ہوئے کہ اس کو چومنا شریعت میں ہے، بالکل غلط ہے، بدعت ہے یہ چومنا۔ اور کعبۃ اللہ کو آپ پکڑ کر دعا کر سکتے ہیں، علماء کرام نے کہا کہ دعا کر سکتے ہیں، لیکن اس کو یہ نہیں سمجھنا کہ اگر میں کعبۃ اللہ پکڑ کر کے دعا نہیں کرا تو میری دعا قبول نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو موقع مل رہا ہے تو پکڑ کے دعا کر سکتے ہیں، لیکن برکت حاصل نہیں کی جا سکتی ہے کعبۃ اللہ کے، نہ ہی غلاف سے حاصل کی جا سکتی ہے، نہ ہی اس کی دیواروں سے۔ اور ایک چیز لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو دروازہ جو بنا ہوا ہے اس پر ہاتھ رکھ کر کے وہاں سے برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بعض آپ دیکھے ہوں گے کہ لوگ ٹوپی پھینک کر کے جو ہے نا پھر لیتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ اس سے برکت حاصل ہوئی۔ یہ سب غلط عقیدے ہیں۔ مسجد حرام میں صرف اور صرف صحیح دلیل کے ذریعے سے صرف دو جگہ ہاتھ لگانا ہے، حجر اسود اور رکن یمانی، اگر موقع ملے تو، ورنہ تو ہاتھ لگانا زبردستی یا پھر لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہوئے ہاتھ لگانا، یہ بھی اسلام نے اس سے بھی روکا ہے۔ تو یہ ایک چیز ہو گئی کہ مسجد حرام میں برکت کہیں سے حاصل نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن دو جگہ صرف چھونا ہے، حجر اسود اور رکن یمانی۔ اب دوسرا مسئلہ کہ قرآن کے ذریعے سے کس طریقے سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن سے اگر کوئی برکت حاصل کرنا چاہتا ہے تو تین ذریعے ہیں اس کے۔ سب سے پہلے اس کو پڑھا جائے، اس کے بعد اس کو سمجھا جائے، اس کے بعد اس پر عمل کیا جائے، یہی ہے قرآن کی برکت۔ قرآن کو گھر میں زبردست غلاف میں چڑھا کر کے کونے میں رکھ کر کے یہ سمجھنا کہ اس سے میرے گھر میں برکت آئے گی، غلط۔
یا پھر قرآن کو گاڑی میں رکھنا اس نیت سے کہ اگر میں قرآن کو سامنے رکھا گاڑی میں تو مجھے ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، غلط عقیدہ ہے۔ قرآن کو آنکھوں سے لگانا صرف ہفتے میں ایک دن، جمعے کے دن، یا پھر مہینے میں ایک دن، یا پھر سال میں صرف ایک دن، وہ بھی عید کے دن، یا پھر جو ہے نا حج کے دن، صرف آنکھوں کو لگانا اور ہاتھ میں لینا بغیر پڑھے کے اور یہ سمجھنا کہ اس سے مجھے برکت حاصل ہو گئی ہے، غلط۔ قرآن کے ذریعے سے اگر برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پڑھنا ہے سب سے پہلے، پھر اس کے بعد اس کو سمجھنا ہے، پھر اس کے بعد اس پر عمل کرنا ہے۔ انہی تینوں، اور علماء کرام نے کہا کہ اس کے علاوہ کوئی اور دلیل نہیں ملتی کہ قرآن کے ذریعے سے کوئی شخص کسی اور طریقے سے برکت حاصل کر سکتا ہو۔ تو یہ بات ہو گئی ہے کہ برکت کس طریقے سے قرآن سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اب عقیدے میں یعنی شرک کن چیزوں سے انسان شرکیہ کن چیزوں کو اپنانے سے ایک مسلمان شرک میں داخل ہو سکتا ہے، اس میں کیا چیز گزر گئی ہے کہ درختوں سے یا پھر جو ہے نا پتھروں سے برکت حاصل کرنا، یہ شرک میں داخل ہوتا ہے۔ اب دوسری چیز دیکھیں گے ہم کہ اور کون سی چیز کرنے سے ایک انسان یا ایک مسلمان شرک میں داخل ہوتا ہے، اور وہ ہے غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا۔ کوئی بھی جانور اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے یا پھر کسی اور کے نام سے اللہ کے لیے ذبح کرنا، یہ شرک میں داخل ہوتا ہے۔ اور اس کی دلیل ذبح، سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ جو ذبح کرنا ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور علماء کرام نے کہا ہے کہ سب سے بڑی مالی عبادت جو ہے، مالی عبادت وہ ہے ذبح کرنا، اللہ کے راستے میں خون بہانا، کسی جانور کو ذبح کرنا، یہ مالی عبادت میں۔ بدنی عبادت میں سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ نماز۔ بدنی عبادت یعنی ہمارے جسم سے جو عمل کرتے ہیں، سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ نماز۔ جو ہم اپنے پیسوں سے جو عمل کرتے ہیں اس میں سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ اللہ کی راہ میں جانور کو ذبح کرنا، اللہ کی راہ میں جانور کو ذبح کرنا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى، جو شخص بھی جانور جب ذبح کرتا ہے اس کے پاس اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اس کے پاس تقوی ہونا چاہیے۔ دکھاوا، ریاکاری، تعریف، لوگوں کو دکھانا کہ میں اتنے ذبح کروں، یہ نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ میرے پاس نہ ہی تمہارے جانوروں کا گوشت آتا ہے اور نہ ہی تمہارے جانوروں کا خون آتا ہے کہ فلاں شخص نے اتنے جانور ذبح کیے تو اتنا خون ہوا ہے، یہ نہیں جاتا۔ فلاں شخص نے اتنی بڑی گائے ذبح کی تو اتنا گوشت آیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہیں جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کیا جاتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیکن تمہارے پاس سے جو چیز میرے پاس آتی ہے وہ ہے تقوی۔ اور تقوی کی جگہ کیا ہے؟ تقوی کی جگہ کیا ہے؟ دل۔ آپ ظاہری طور پر کتنا بھی رو لیں، ظاہری طور پر کتنا بھی عمل کر لیں، اگر آپ کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، یا پھر اللہ کا خوف نہیں ہے، یا پھر اللہ کی اطاعت کرنا مقصود نہیں ہے، لوگوں کو دکھانا مقصود ہے، آپ کتنا بھی عمل کر رہے ہیں اللہ کی نظر میں کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ سچا دل ہونا، نیک نیتی ہونا سب سے بڑی نعمت ہے۔ کسی انسان کے پاس اگر اخلاص ہے اور دل اس کا پاک ہے برائیوں سے، باطنی اور ظاہری برائیوں سے دل اس کا اگر پاک ہے تو وہ شخص سب سے بڑی نعمت میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف دل کو دیکھتے ہیں، صرف آپ کے پیسے کو نہیں دیکھتے اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ کس محل میں رہتے وہ نہیں دیکھتے، آپ کیا کھاتے ہیں، کن چیزوں میں کھاتے ہیں وہ نہیں دیکھتے، کتنی بڑی ہوٹل میں جا کے رہتے ہیں یا کھاتے وہ نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا چیز چاہیے؟ دل آپ کا اگر صاف ہے، یعنی علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر جس کا دل صاف ہے وہ دنیا اور آخرت میں فلاح پا گیا، اور جس کا دل ناپاک ہے یا پھر اس کے اندر ریاکاری ہے، اس کی چاہے کتنی بھی لمبی داڑھی ہو، وہ چاہے ظاہری طور پر کچھ بھی کرے، اس کا کوئی فائدہ نہ دنیا میں ہوگا نہ آخرت میں ہو، کچھ فائدہ نہیں ہو۔ تو اسی لیے میں اس چیز پر زیادہ توجہ دلا رہا ہوں کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے۔ سب سے پہلے اخلاص لانا ہے، اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لانا ہے، اس کے بعد
جو ہمارے آپسی تعلقات میں جو بگاڑ آ جاتا ہے کبھی کبھی، ان کو دور کرنا. آپسی تعلقات میں جو ہمارے بھائی ہے یا پھر ہمارے مسلمان بھائی ہیں جن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ اتفاق نا اتفاق ہوتا ہے. ہر شیطان پیچھے لگا ہوا ہے. جب ایک سے دو آدمی ملتے ہیں تو ان میں نا اتفاقی ہونا لازمی ہے. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ایک دن ہونا ہی ہونا ہے. اس چیز کو قرآن اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس چیز کو دل میں سے نکال دینا. اپنے بھائی کے لیے جو نفرت شیطان نے پیدا کی اس کو محبت میں تبدیل کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصود ہے. اور جب اس درجے پر کوئی انسان پہنچ جاتا ہے تو پھر آپ خود دیکھیں گے کہ وہ دنیا میں کتنی ترقی کرتا ہے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے نعمتوں سے نوازتے ہیں. اور جو کر چکے ہیں وہ دیکھ چکے ہیں. اگر ہم میں سے کسی نے یہ چیز کری ہے تو اس نے دیکھا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے. بتلانے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کو تقوی چاہیے اور تقوی کی جگہ ہے دل. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے تمہارا نہ خون پہنچتا ہے نہ ہی گوشت پہنچتا ہے، تمہارا تقوی مجھے پہنچتا ہے. تو اب یہاں پر ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرنا کس طریقے سے شرک ہوتا ہے اور اس کی دلیل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ سے فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، ان صلاتی و نسکی، اور میرا نسکی کا مطلب ہے ذبح کرنا. جانور کو ذبح کرنا عربی میں کہتے ہیں نسک. نسکی میرا ذبح کرنا کس کے لیے ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، اور میرا جینا اور مرنا. علماء کرام اس کی تفسیر کہتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہے تو اس کے درمیان میں جتنے چیزیں سب اللہ کے لیے ہونے چاہیے. جب جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہے تو اس کے اندر جتنی چیزیں آتی ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں ہے. یہاں ہے توحید، لا شریک لہ، یعنی ان تمام چیزوں میں، میری نماز میں، میرے ذبح کرنے میں، میرے جینے میں، میرے مرنے میں اللہ کا کوئی اور شریک نہیں ہے، اور یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. لا شریک لہ وبذالک امرت، اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے. وانا اول المسلمین، اور میں ان چیزوں کو ماننے والوں میں سے سب سے پہلا آدمی ہوں، سب سے پہلا شخص ہوں جو میں ان سب چیزوں کو مانتا ہوں. یعنی کہ نماز اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ذبح اللہ کے لیے ہونا چاہیے، جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہی ہونا چاہیے. اور ایک دلیل آتی ہے قرآن کریم میں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فصل لربک وانحر، کہ آپ نماز ادا کیجئے، فصل لربک، اپنے رب کے لیے، اور جو آپ کی قربانی ہے اور جس کی آپ قربانی دیتے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کریے. ان دو آیتوں میں ایک چیز غور کرنے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پہلی آیت میں سب سے پہلے ذبح کرنے سے پہلے کس چیز کا ذکر آیا ہے؟ نماز کا. اور دوسری آیت میں بھی کس کا ذکر آیا؟ ذبح سے پہلے نماز کا. یہاں پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدنی عبادت سب سے بہترین کون سی ہے اور مالی عبادت کون سی ہے اس کو جمع کر دیا ہے. بدنی عبادت کون سی ہے؟ نماز ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا کہا؟ ان صلاتی فصلی. تو یہ بدنی عبادت سب سے اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے عظیم عبادت ہے. اس کے بعد جو مالی عبادت ہے وہ سب سے عظیم کون سی ہے؟ ان صلاتی و نسکی، اور ذبح کرنا، جانور کو ذبح کرنا اللہ کے لیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مالی عبادت میں سب سے بڑی عبادت، سب سے عظیم ہے. اور اسی طریقے سے دوسری آیت میں فصل لربک وانحر. اب ہم کو یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ ذبح جو شخص کرتا ہے جانور کو کب شرک میں داخل ہوتا ہے، کب شرک میں داخل ہوتا ہے. یہ تو ہم کو معلوم ہو گیا ایک بڑی چیز کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو جو ہے نا ذبح کریں گے، کسی اور کے لیے ذبح کریں گے تو وہ شرک میں ہوتا ہے. ذبح کرنے میں تین چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. جب بھی آپ کوئی بھی جانور ذبح کریں ان میں تین چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. ایک چیز کہ وہ اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کیا جائے، ایک چیز. دوسری چیز وہ اللہ کے لیے ذبح کیا جائے. تیسری چیز ایسی جگہ ذبح کیا جائے جہاں پر غیر اللہ کے لیے ذبح نہیں کیا جاتا تھا. ایسی جگہ اس جانور کو ذبح کیا جائے جہاں پر اس سے پہلے غیر اللہ کے لیے وہاں پر ذبح نہیں کیا جاتا تھا. کیا مطلب ہوا ان تین چیزوں کا؟ سب سے پہلے میں نے کیا کہا کہ اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کرنا یہ سب سے
اول شرط ہے ذبح کی قبولیت کی، آپ کے ذبیحے کی قبولیت کی سب سے اول شرط کیا ہے کہ اللہ کا نام لینا، شروع میں بسم اللہ کہنا. اور دوسری چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ذبح کرنا. اس درس میں ہم صرف دو چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ اللہ کے لیے ذبح کرنا اور اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کرنا. اگر ہم ان دو چیزوں کو اگر ہم دیکھیں گے تو 4 قسم کے لوگ نکلتے ہیں اس دنیا میں جو ذبح کرتے ہیں. اگر ان دو اصول، یہ اصول ہیں، ذبح اگر آپ کا ذبیحہ قبول ہونا ہے تو یہ اصول ہیں، ان چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے. اگر ہم ان 2 چیزوں کے بارے میں دیکھتے ہیں تو ان 2 چیزوں میں، ان 2 چیزوں کو کرنے والے 4 قسم کے لوگ ہم کو ملتے ہیں. سب سے پہلے وہ لوگ ہیں جو اللہ کا نام لے کر کے ذبح کرتے ہیں اور اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں، اور وہ شخص کو کیا کہا جاتا ہے؟ موحد، توحید پرست. جو اللہ کا نام لے کر کے ذبح کرے اور اللہ کے لیے ذبح کرے وہ توحید پرست ہے. ایک کیٹیگری ہو گئی، ایک قسم ہو گئی. دوسری کیٹیگری یا قسم کیا ہے؟ جو اللہ کا نام لے کر کے تو ذبح کرتی ہے لیکن کس کے لیے؟ غیر اللہ کے لیے ذبح کرتی ہے. تو وہ کون ہوتا ہے؟ مشرک ہوتا ہے. کون ہوتا ہے؟ مشرک. یہ دوسرا ہو گیا. تیسری قسم جو ہے جو غیر اللہ کا نام لے کر کے ذبح کرتا ہے لیکن اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے. تیسرا کون ہو گیا؟ جو نام اللہ کا لے کر کے ذبح نہیں کر رہا ہے لیکن غیر اللہ کا نام لے کر کے ذبح کر رہا ہے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہے. آخری جو قسم ہے جو نہ اللہ کا نام لے کر کے ذبح کرتا ہے نہ ہی اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے، وہ بھی مشرک ہوتا ہے. تو ان میں جو سب سے پہلی جو کیٹیگری ہے، جو سب سے پہلی قسم ہے وہ ہے توحید پرست کی. اور وہ کون سی ہے؟ جو اللہ کا نام لے شروع میں اور اللہ ہی کے لیے وہ ذبیحہ ہو، وہ اللہ ہی کے لیے اس کو ذبح کرے. تو یہ شخص ہوتا ہے موحد. اور اسی طریقے سے چاہے وہ جانور کون سا کوئی بھی ہو، کوئی بھی جانور کی وہ ذبح کر رہا ہو، کوئی بھی جانور کو ذبح کر رہا ہو، وہ اللہ کے نام سے ہونا چاہیے اور اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے. اگر وہ اللہ کے نام کے ساتھ نہیں ہے یا پھر غیر اللہ کے لیے ہے تو وہ شرک میں ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جیسے ایک آدمی ذبح کر رہا ہے مرغی کو اگر کوئی ایک آدمی ذبح کر رہا ہے تو اگر وہ یہ کہے کہ میں اس کے ذریعے سے عبادتاً اس کو ذبح نہیں کر رہا ہوں، یعنی کہ میں اس کو بقرعید میں ذبح نہیں کر رہا ہوں جہاں پر کہ سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جہاں پر ہم کو ذبح کرنا ہے اللہ سے تقرب حاصل کرنے کے لیے، تو میں مرغی جو ذبح کر رہا ہوں وہ میں عبادتاً نہیں کر رہا ہوں بلکہ مجھے کھانا ہے، صرف مجھے اس سے کھانا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے کھا کر کے، مجھے اور کچھ نہیں کرنا ہے. تو اس لیے میں اس کو اللہ کے نام کے بغیر یا پھر غیر اللہ کے لیے اس کو ذبح کروں گا. تو جو شخص ایسا کرے گا وہ بھی شخص شرک میں داخل ہوگا، مشرک ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جو بھی جانور ہوگا، چاہے وہ جو بھی نسل کا ہو یا بھی کوئی بھی جانور ہو، اگر وہ اللہ کے لیے ذبح نہ کیا جائے تو وہ شرک میں داخل ہوتا ہے. اور اس کی دلیل ہم کو امام مسلم میں ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آتی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 4 چیزوں کے بارے میں تلقین کی ہے، مجھے 4 باتیں بتلائی ہیں. اور ایک بات میں یہ حدیث بتلانے سے پہلے کہہ دوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر لعنت کی ہے جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت کی ہے جو شخص اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے ذبح کرتا ہو. سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے. لعنت، کسی کو لعنت بھیجنا کسی کے اوپر، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس شخص کو اللہ کی رحمت سے دور رکھنا چاہتے ہیں. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اے اللہ اس شخص کو آپ اپنی رحمت سے دور رکھیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ لعن و طعن کرنے والا شخص، یعنی یہ لعن و طعن کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے. کسی شخص پر نام لے کر کے آپ اس کو لعنت بھیج رہے ہیں اس پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مسلم یا ایک مومن یہ نہیں کر سکتا ہے، وہ لعن و طعن کا شکار نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ شخص جس کو وہ لعنت بھیج رہا ہے جس پر، اگر وہ اس کا حقدار نہیں ہے تو وہ کس پر لوٹ کر آتی ہے وہ لعنت؟ اسی شخص پر جس نے وہ لعنت بھیجی ہے. یعنی کہ وہ شخص دوسروں کو اللہ سے دور کرنا چاہ رہا تھا اور خود اللہ سے دور ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے سے دور کر دیں گے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجنے سے منع کیا ہے. اور یہاں پر
جب ہم کو یہ معلوم ہوا کہ لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور ہونا ہے، تو اب ہم کو یہ سوچنا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص پر لعنت بھیجتے ہیں تو یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ بغیر حق کے بھیج رہے ہیں. تو ہم کو سمجھنا کیا ہے کہ اس سے اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے ان چیزوں پر، تو ہم کو اس سے کیا کرنا ہے؟ دوری اختیار کرنا ہے. اور وہ کون سی 4 چیزیں ہیں جس کے کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے؟ یہ حدیث مسلم میں علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باربع کلمات، اور یہ آخری حدیث ہوگی اس درس کی انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 4 چیزوں کے بارے میں بتلائے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کی اس پر لعنت ہو. کیا مطلب؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے. اور جس کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے، نہ اس کو دنیا میں کوئی فلاح و کامیابی مل سکتی ہے اور نہ آخرت میں اس کو کوئی فلاح و کامیابی مل سکتی ہے. سب سے پہلی چیز. دوسری چیز جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی وہ کیا ہے؟ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے اوپر لعنت کرے یا پھر اس شخص کو اپنی رحمت سے دور کرے جس نے اپنے والدین پر لعنت بھیجی ہو، جس نے اپنے والدین پر لعنت بھیجی ہو. تیسری چیز اس کے بارے میں بتلاتا ہوں آگے. تیسری چیز لعن اللہ من آوى محدثا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر لعنت کرے جس شخص نے ایسے شخص کو اپنی حفاظت میں رکھا یا اپنے گھر میں رکھا جس شخص پر گناہ کا اعتراف ہے یا پھر جس شخص کو سزا ملنی چاہیے اس کو بچا رہا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر لعنت کرے. اس کے بارے میں بتلاؤں گا کہ اس سے کیا مطلب ہے. اور آخری چوتھی چیز کیا ہے؟ لعن اللہ من غیر منار الارض، اور جو شخص زمین کے نشانوں کو بدل دیتا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت کرے. سب سے پہلے چیز سمجھنا یہ ہے کہ 4 چیزوں میں سب سے پہلی چیز کون سی ہے؟ کہ ذبح اللہ کے لیے غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے والا شخص. اور جو 3 چیزیں ہیں وہ الگ ہے. تو سب سے پہلی جو چیز جو سب سے پہلے جو ذکر کی گئی ہے وہ اگر شخص اس کا ارتکاب کرتا ہے یعنی غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے تو وہ مشرک ہوتا ہے. اور باقی کے جو 3 چیزیں ہیں اگر اس کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ مشرک نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ کبیرہ گناہوں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے. یہاں پر یہ سمجھنا ضروری ہے 4 چیزیں شرک میں داخل نہیں ہیں. یہ 4 چیزیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شرک میں داخل نہیں ہے. صرف ایک چیز اس میں شرک میں داخل ہے جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا ہے. اور باقی کے جو 3 چیزیں ہیں وہ کبیرہ گناہوں میں سے آتے ہیں. ایک چیز ہم کو یہ سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح نہیں کرنا ہے. ہم شروع درس سے پڑھ رہے ہیں، اس کے بارے میں اب نہیں کہوں گا. دوسری چیز جو اس حدیث میں ہے کہ جس شخص نے اپنے والدین پر لعنت بھیجی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر لعنت کرے. اس کے علماء کرام فرماتے ہیں کہ 2 طریقے سے انسان اپنے والدین پر لعنت بھیج سکتا ہے. اس کو ذہن میں رکھیں، یہ علمی چیز ہے اور بہت ضروری ہے. سب سے پہلی جو وجہ بن سکتی ہے انسان اپنے والدین پر لعنت بھیجنے کی کہ وہ ڈائریکٹ اپنے والدین کو سامنے کہے کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو. اور یہ بات جو ہے نا بعید نہیں ہے آج کے زمانے میں کہ ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو اپنے والدین کو سامنے بدوا دیتے ہیں. یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئی تھی وہ سچ ہو چکی ہے کہ اللہ اور ایسا شخص کی کیا سزا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو دور کر دیں گے. اس کی زندگی میں پریشانیوں سے اس کی زندگی بھر جائے گی. اس کا کوئی کام آسانی سے نہیں ہوگا. وہ ہمیشہ بیماریوں میں مبتلا ہوگا. وہ جہاں پر بھی کمائے گا اس کا پیسہ ضائع ہوگا. جس پر اللہ کی لعنت ہو اور جو شخص اپنے والدین کو لعنت بھیجتا ہو. یہ ایک طریقہ ہوا کہ انسان ڈائریکٹ کہے اپنے والدین کو. دوسری جو وجہ ہو سکتی ہے وہ یہ کہ وہ سبب بنے اپنے والدین پر لعنت بھیجنے کا. تو یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان سبب بنتا ہے اپنے والدین کو پر لعنت بھیجنے کا. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص سبب بنے اپنے والدین کو بھیجنے کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنے کسی اور شخص کے والدین پر لعنت بھیجتا ہے تو وہ شخص اس کے والدین پر لعنت بھیجتا ہے. اگر مثال کے طور پہ زید اور عمر ہے،
زید عمر کے والدین پر لعنت بھیج رہا ہے تو عمر خاموش نہیں بیٹھے گا, وہ کیا کرے گا اس کے والدین پر. تو سبب کون بنا اس کے والدین پر لعنت بھیجنے کا؟ زید خود بنا اس کے اپنے والدین پر, تو یہ بھی ایک سبب بن سکتا ہے. تو ان دو سبب کے ذریعے سے انسان اپنے والدین پر لعنت بھیج سکتا ہے. اور جو شخص اللہ اپنے والدین پر لعنت بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں. بتلانے کا مقصد اس سے ہم کو بچنا چاہیے دونوں طریقوں سے. ایک طریقہ, پہلا جو طریقہ ہے اس سے ہمارے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے اور انشاءاللہ یہ ہوگا بھی نہیں. لیکن دوسرا جو طریقہ ہے انجانے میں ہو سکتا ہے, انجانے میں دوسرا طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی اور کے والدین کو کسی اور کے والدین پر لعنت بھیجیں یا پھر کسی اور کے والدین کو گالی گلوچ دیں اور وہ واپس پلٹا کر کے ہم کو بھی دے سکتا ہے. ہم سبب بن سکتے ہیں. اس سے بہت زیادہ ہے ضروری بچنا اس سے بہت زیادہ ضروری ہے. تیسری چیز جس کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص ایسے شخص کو محدثاً, الفاظ جو آئے ہیں حدیث میں کہ محدثاً کا مطلب علماء کرام نے فرمایا کہ ایسا شخص جو جس کو معلوم ہے کہ یہ شخص پر سزا قائم ہو چکی ہے, اس کو سزا ملنی ہے, پھر بھی وہ شخص اس کا فیور دے رہا ہے, یعنی اس کو اپنے گھر میں رکھا ہے, اس کو بچایا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے, اس کو کہیں اور چھپایا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں معلوم. ایسے شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لعنت, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص پر بھی لعنت کرے. اور ایک چیز محدثہ کا لفظ جو ہے, اور ایک لفظ آیا ہے محدثاً, یعنی کہ ایسا شخص جو بدعت پر عمل کرے, جو بدعتیں دنیا میں آ چکی ہیں اس پر عمل کرے یا پھر اس کی طرف لوگوں کو بلائے یا پھر اس کی ترجیح لوگوں کو بتلائے یا پھر اس کی حفاظت کرے بدعت کی. ایسے شخص پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی لعنت کرے. اور آخری چیز جو ہے اس حدیث میں کہ جو زمین کے جو نشانات ہیں اس کو مٹائے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی لعنت بھیجے. اور اس کے بارے میں صرف ایک بات بتلاؤں گا کہ اس کا مطلب یہ ہے, مثال کے طور پہ زید اور عمر دونوں کی زمین ہے بازو, یہ زید کی زمین کی باؤنڈری ہے اور یہ ہے عمر کی, یہ ہے زید کی, یہ ہے عمر کی. تو زید جو کر رہا ہے اپنی اس کے عمر کی زمین میں سے تھوڑا حصہ لے رہا ہے اور اس کے غیر حاضری میں اس کا جو نشانات ہے اس کو مٹا کر کے تھوڑے اور اندر کر رہا ہے اس کے زمین میں, تاکہ اس کو زیادہ زمین ملے اور اس کو کم ملے. تو ایسا شخص مراد ہے یہاں پر جو زمین کے نشانات کو جو مٹاتا ہے. ایسا شخص بھی اس میں جو ہے نا شامل ہے جو ایک دوسرے کی زمین میں سے حق مارتے ہیں, یعنی اس سے یہی مطلب ہے زمین کے نشانات کو بدل دینا, یہ ہے ظلم. اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر لعنت کرے. اس درس کا خلاصہ یہ ہے کہ درخت اور پتھر سے یا پھر کسی اور چیز سے برکت حاصل نہیں کی جا سکتی ہے. اور اس میں دو چیزیں اہم ہیں کہ مکہ مسجد حرام میں کسی بھی چیز سے برکت حاصل نہیں کی جا سکتی ہے, چاہے وہ حجر اسود ہو کے رکن یمانی ہو کے کعبۃ اللہ خود ہو, کہیں بھی صحیح دلیل نہیں ہے جہاں پر سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے. دوسری چیز کہ قرآن سے برکت حاصل کرنے کا طریقہ اس کو پڑھنا ہے, اس کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. اس درس کا تیسرا نقطہ یہ ہے کہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا شرک ہے. اور اس درس کا چوتھا نقطہ یہ ہے کہ عبادت جو بدنی عبادت ہے اس میں سب سے بہترین عبادت نماز ہے, اور جو مالی عبادت ہے اس میں سب سے بہترین عبادت ذبح کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. اس درس کا آخری نقطہ یہ ہے کہ جو شخص غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت بھیجی ہے, اور جو والدین پر لعنت بھیجتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت بھیجی ہے. اور جو شخص اپنے والدین پر, اور جو شخص ایسے شخص کو جو ہے نا یا پھر بدعت کو رائج کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت بھیجی ہے. اور آخری چیز کہ جو شخص زمین کے نشانات کو مٹاتا ہے اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. اسی بات پر اپنے باتوں ختم کرتا ہوں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پر جو بھی کہا اور سنا گیا اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ پر جو بھی کہا اور سنا گیا اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ اس علم کو ہمارے دلوں میں محفوظ کر دیجیے. یا اللہ ہمارے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ یہاں پر جتنے حضرات موجود ہیں ان سب کے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے اٹھنے سے پہلے ہمارے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ان ساتھیوں میں جو بھی پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے. یا اللہ یہاں پر جتنے حضرات موجود ہیں ان سب کے چھوٹے اور بڑے پریشانیوں کو دور کر دیجیے. یا اللہ ان میں جو بھی بیمار ہیں اللہ ان کو صحت و عافیت عطا کیجیے. یا اللہ ان کے گھروں میں جو بھی پریشانی ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے.
یا اللہ ان کے اٹھنے سے پہلے ان کے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے والدین کے اوپر رحم فرمائیے. یا اللہ ہمارے والدین کے اوپر رحم فرمائیے. یا اللہ ہمارے والدین کے اوپر رحم فرمائیے. یا اللہ جتنے مسلمان زندہ ہیں جن کا انتقال ہو چکا ہے سب کے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ جتنے مسلمان توحید پر ہیں ان کو مرتے دم تک توحید پر قائم و دائم رکھے. یا اللہ جو شرک جیسے دلدل میں ہیں یا اللہ ان کو توحید کی طرف ان کی رہنمائی کیجیے. یا اللہ جتنے مسلمان کا انتقال ہو چکا ہے ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہم کو مرتے دم تک توحید پر ثابت قدمی عطا کیجیے. یا اللہ ہم کو مرتے دم تک توحید جیسی نعمت پر ثابت قدمی عطا کیجیے. یا اللہ ہم کو جب بھی موت ہو یا اللہ توحید پر موت دیجیے. یا اللہ ہماری جب بھی موت ہو یا اللہ توحید پر ہو. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.